اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعرات کا دن بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کیا جانے والا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ ایک دن کا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، جس حاجت کے لیے دعا مانگیں گے، جس دلی مراد کے لیے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ 3 سجدوں کا، اور سجدوں میں اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ نے یہ 3 سجدے کرنے ہیں۔ اب مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے، ان اوقات کے علاوہ جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا مکمل فائدہ ہو تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اور جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتاؤں گا، جس ترتیب سے آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گا، اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوستو، جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اس وقت میں آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ اسی طرح اذان عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ آپ جمعرات کے دن نماز ظہر کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ بالفرض اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جمعرات کے دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو پھر شب جمعہ کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر شب جمعہ کو بھی آپ کے پاس وقت نہیں، آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر جمعہ المبارک کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ 3 اوقات ہیں جن اوقات میں اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی دلی مراد ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنا بہت ضروری ہے کہ یا میرے پروردگار، یہ عمل، یہ وظیفہ میں خالص تیری رضا کے لیے کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا، اور میری فلاں فلاں حاجت ہے، میری حاجت کو پورا فرما دینا۔ اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا
جی چاہے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سر کو سجدے کی حالت میں رکھ لینا ہے، یعنی کہ اتحیات کی شکل میں آپ نے بیٹھ کر سر سجدے میں رکھ لینا ہے۔ سجدے میں سر رکھنے کے بعد آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب آپ سجدے کی تسبیح پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس نام کی پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لیں تو آپ نے سر کو سجدے سے اٹھا لینا ہے۔ سر سجدے سے اٹھانے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سر سجدے میں رکھ لینا ہے۔ سر سجدے میں رکھنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، لیکن اس مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلی مرتبہ جب آپ نے سر سجدے میں رکھنا ہے تو اللہ رب العزت کا نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے دوسری مرتبہ سر سجدے میں رکھنا ہے تو اللہ رب العزت کا یہی نام یا وہاب یا وہاب، اس نام کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام سجدے کی حالت میں پڑھنے کے بعد آپ نے سر کو دوبارہ سجدے سے اٹھا لینا ہے اور پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تیسری مرتبہ سر سجدے میں رکھ لینا ہے اور سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب آپ سجدے کی تسبیحات پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہی نام یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اس نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھ لیں تو پھر آپ نے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو پھر آپ اتنا ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور جس مقصد کی آپ نے نیت کی ہوگی، جس حاجت کی آپ نے نیت کی ہوگی، اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفے کی جو ترتیب آپ کو بتلائی ہے اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پہلے سجدے میں آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا وہاب، اس نام کو پڑھنا ہے۔ دوسرے سجدے میں آپ نے 41 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے اور تیسرے سجدے میں آپ نے 21 مرتبہ اس نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ تینوں سجدے کر لیں تو پھر اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے، یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آئے، جب بھی آپ پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے تو جمعرات کے دن یہ ایک دن کا عمل ضرور کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم فرما دے گا اور اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی نیک حاجت، دلی مراد کو پورا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔